اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے سارے رنگ دکھا دیتا ہے۔ عقل مند ذہن انعام سے آگے دیکھتا ہے۔ حالات نے ہمیں ایسا سبق سکھایا کہ ہم شاگرد بننے کی عمر میں استاد بن گئے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ بہت مضبوط ہوتا ہے وہ شخص جس نے کبھی اپنے ہی آنسو صاف کر کے خود کو دلاسا دیا ہو۔ دعاؤں کی ڈور سے بندھے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، کیونکہ کسی کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہے۔ خبر چھپائی جاتی ہے، افواہ اڑائی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے صاحب، کہانی کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور جاتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو۔ عشق تب کامل ہوتا ہے جب یار کا نام سن کر روح کو دل کو سکون آئے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتے پھریں، کوئی فائدہ نہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں
اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ ہر حفاظت کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے، اس لیے جو ہمیں سنبھال کر رکھتا ہے وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ کوشش کریں سکون کا تعلق کسی شخص سے نہ ہو۔